اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ خیران کرامی، احکام اسلامی کے حوالے سے آج ہم نکاح کے احکام کے متعلق بات کریں گے۔ آپ جانتی ہیں پروردگار عالم نے انسان کو جو گوناگون نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت دیکھنے کی قوت ہے۔ ایک طرف پروردگار عالم نے انسان کو دیکھنے کی قوت دی، دوسری جانب اس کو ذوق آپ کہہ لیں کہ ذوق اور حس جمالیات بھی عطا کی، یعنی انسان رعنائیوں کو یا خوبصورتیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ پروردگار عالم نے جو اس کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ در حقیقت کس چیز کے لیے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے رشد اور کمال کی منازل کو طے کرے اور اپنے اور انسانیت کے اور تمام انسانوں کے ارتقاء اور کمال کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ کرے۔ بس لازم ہے کہ اگر نگاہ کرنا چاہے تو اس طرح نگاہ کرے کہ دوسروں کے حقوق پر کوئی تجاوز نہ ہو، یعنی اس حوالے سے دوسروں پر نگاہ کرنے، آنکھوں کی حفاظت اور خود کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے کچھ خاص احکامات دیے ہیں۔ ان احکام کو جاننے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم محرم اور نامحرم اس کے متعلق بہت اچھے سے جو ہے اس کا شعور رکھتے ہوں۔ محرم وہ ہے کہ جس سے شادی کرنا حرام ہے، اور اس کی طرف نکاح کرنا جو ہے غیر محرم کی طرف یا نامحرم کی طرف نکاح کرنے کی نسبت فرق رکھتا ہے۔ وہ خواتین جو مردوں کے لیے محرم ہیں ان میں سب سے پہلے ماں ہے، اور اسی طریقے سے ماں محرم ہے، اور نانی، اسی طریقے سے بیٹی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پھوپھی ہے، یعنی اپنی پھوپھی بھی اور ماں باپ کی پھوپھی بھی، اسی طریقے سے اپنی خالہ اور اپنے والدین کی خالہ، یہ بھی مردوں کے لیے محرم رشتوں میں آتی ہیں۔ یہ خواتین ہیں کہ جو نسبی رشتے سے مردوں کے لیے محرم ہیں۔ کچھ دیگر خواتین ہیں، کچھ دوسری خواتین ہیں جو شادی کے سبب سے مردوں کی محرم ہو جاتی ہیں، جن میں ہمسر کی ماں ہے، اسی طریقے سے اس کی دادی اور اس کی نانی، اور بیوی کی بیٹی، پھر باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں، اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو۔ ان تمام خواتین کے علاوہ بقیہ خواتین مردوں کے لیے نامحرم ہیں، حتیٰ کہ بھابھی یعنی بھائی کی بیوی اور اپنی سالی۔ اگرچہ دو بہنوں کا ایک ساتھ یعنی دو بہنوں کے ساتھ اکٹھے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بیوی کی جو ہے دنیا سے جانے کے بعد یا اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اس کی بہن سے چونکہ نکاح جائز ہے، اس لیے بہرحال وہ بھی نامحرم ہے۔ اب اسی طریقے سے وہ مرد جو خواتین کے لیے محرم ہیں، اس کی لسٹ بھی پروردگار عالم نے یا شریعت اسلامی نے ہمیں دی ہے۔ ان میں جو پہلے مرحلے پہ مثلا جو ہے لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے باپ محرم ہے، دادا محرم ہے، اسی طریقے سے بیٹا محرم ہے اور پوتا محرم ہے، پھر بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا یعنی اپنا چچا بھی اور والدین کا چچا بھی، اپنے ماموں بھی اور والدین کے ماموں بھی، یہ نسبی رشتہ داری کی وجہ سے یہ افراد محرم ہیں۔ کچھ مزید افراد ہیں کہ جو شادی کی وجہ سے خواتین کے لیے محرم ہو جاتے ہیں، جن میں شوہر ہے، پھر شوہر کا والد یا شوہر کے دادا، اسی طریقے سے شوہر کا بیٹا اگرچہ وہ اس عورت کا اپنا بیٹا نہ ہو، اور شوہر کا پوتا، اسی طریقے سے ماں کا شوہر یا اور داماد۔ خواتین کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ کہ جو توضیع میں بیان کی گئی ہیں، توضیع المسائل میں، رضاعت کے رشتے سے، مثلا یہ کہ اگر کوئی خاتون کسی بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بچہ اور کچھ دوسرے افراد اس خاتون کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام افراد نامحرم ہیں، حتیٰ کہ بہنوئی یا دیور جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے نامحرم ہیں جس طرح دیگر افراد نامحرم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے
کہ زن و شوہر کے علاوہ ہر انسان کا قصد لذت سے دوسرے کے بدن پہ نگاہ کرنا حرام ہے، خواہ وہ محرم ہو یا نہ محرم ہو، یا آپ کہہ لیں کہ جو ہے ہم جنس ہوں یا غیر ہم جنس ہوں، یعنی مرد مردوں کے جسم پہ یا خواتین خواتین کے جسم پہ اگر قصد لذت ہو تو قطعاً حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے البتہ جیسے اگر جیسے ہم نے کہا کہ نہ محرم عورت ہو تو مرد صرف اس کے چہرے اور ہاتھوں پر کلائی تک نگاہ جو ہے اس کی نظر پڑ سکتی ہے، لیکن بدن کے دوسرے حصوں پہ نگاہ کرنا کلاً حرام ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہم نے کہا کہ اس چیز میں بھی یہ یاد رہے کہ جو ہے دیکھنے کی نیت خالص آپ کہہ لیں کہ پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس میں یعنی یہ قصد لذت یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے اور خود کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔